بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد حضرات گرامی 21 رمضان المبارک ہے اور 40 ہجری 21 رمضان المبارک کو شہادت ہوتی ہے ایک ایسی ہستی کی جو اللہ کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے رسول کے بھی محبوب ہیں اور اللہ کے بھی محب ہیں، اللہ کے رسول کے بھی محب ہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں تو فرما دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کہ جس کا میں مولا ہوں، سردار ہوں، آقا ہوں، اس کا علی بھی سردار، مولا اور آقا ہے۔ تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ اور رضی اللہ تعالی عنہ والد جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہیں حسن حسین، ان کے والد گرامی اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری لالی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، حضرت فاطمہ اور رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر اور پھر خلفاء راشدین میں سے چوتھے خلیفہ یعنی سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ مسجد میں نماز کی حالت میں شہید ہوتے ہیں اور امامت کرا رہے ہیں۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں ہیں، 21 رمضان مبارک ہے۔ آپ مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہیں، مسلمانوں کے معاملات دیکھ رہے ہیں، اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 40 ہجری کو آپ کا یوم وصال ہے، 21 رمضان مبارک اور 40 ہجری۔ ہم اس ہستی کا تذکرہ کریں گے کیونکہ آپ کے فضائل تو کئی اعتبار سے ہیں۔ صحابی ہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والے، یعنی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور اس وقت آپ کی عمر جو ہے 10 سال، یعنی بالغ نہیں تھے، چھوٹی عمر والے، تو آپ نے اسی وقت جو ہے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، اور وہ اللہ جو تذکرہ کر رہا ہے، جو خوشخبری سنا رہا ہے، جو اعزاز بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، تو انہی میں پہلا نمبر انہی کا نظر آتا ہے۔ بچوں میں سے ان کا نمبر آتا ہے، خواتین میں سے ہم سب کی ماں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آتا ہے۔ پھر بڑوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور غلاموں میں سے حضرت زید۔ وہ کہ 4 افراد ہیں، 4 نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ بعد میں آتا ہے پہلے حضرت علی نے پڑھا، بعد میں آتا ہے ابو بکر نے پڑھا، بعد میں آتا ہے حضرت خدیجہ نے پڑھا، بعد میں آتا ہے زید نے پڑھا۔ ان تمام حدیثوں کو جمع کر کے علماء نے تطبیق یہی بیان کیا ہے، بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خواتین میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور غلاموں میں سے حضرت زید ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، چاہے وہ مہاجرین ہوں، مکہ سے مدینہ کی ہجرت کرنے والے ہوں یا انصار مدینہ ہوں، اور جو ان کے طریقے پر چلے، اور میں ان کے لیے یہ اعزاز ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ بھی اپنے رب سے راضی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے محلات کا تذکرہ کیا ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، سب سے پہلے اسلام لائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اعلان نبوت کے بعد 13 سال رہے۔ گویا کہ جب ہجرت مدینہ شروع ہوئی تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر قریب کوئی 23 سال آپ کی عمر تھی، لیکن دیکھیں ان کے اندر جو ہے بہادری ہے، شجاعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں، حضرت ابو بکر کے ساتھ جاتے ہیں اور دیگر صحابہ جا چکے ہوتے ہیں، تو آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بستر پر لیٹ جانا ہے، میرے پاس ان کافروں کی امانتیں ہیں جو کہ میری جان کے دشمن ہیں، لیکن ان کا عقیدہ یہی ہے کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، ان امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، تو امانتیں انہیں لوٹانی بھی، انہیں امانتیں لوٹانی ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی جان کی پرواہ کے، حالانکہ پتہ ہے کہ کفار
گھر کا محاصرہ کر چکے ہیں اور جو بھی وہاں بستر پر پائیں گے اسے شہید کر دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں، اتباع رسول میں آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور وہاں آپ لے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو وہاں چھوڑ دیا، بھی آپ یہاں پیچھے رہ جائیں۔ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخلفنی فی النساء والصبیان، اب مجھے عورتوں اور بچوں کے ہاتھ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ واضح ہے بہادر تھے اور جہاں بھی جاتے تھے فاتح ہو کر کے لوٹتے تھے، جہاد کا جذبہ تھا، اللہ نے بہادری دی، شجاعت دی، بڑے بڑے مقابلے جو آپ نے جیتے، فاتح خیبر ہیں۔ تو اس طرح مجاہد کا گھر میں رہنا ان کے لیے بڑے عجیب لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعد، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث اور یہ الفاظ جو ہیں سے مسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا علی تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو، یعنی میرے ساتھ تمہاری نسبت ایسی ہے جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام جب جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو باقی بنی اسرائیل کی حفاظت کے لیے، ان کی نگرانی کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر کے گئے۔ اتنا قرب والا جو ہے وہ تعلق ہے، تو فرمایا یہی تعلق تمہارا میرے ساتھ ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے، اب نبوت نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے خیبر کے موقع پر، غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے جو خیبر کے یہودی ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور پھر مجاہدین جاتے ہیں لیکن کامیابی نہیں ملتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول بھی اسے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ تو رات بھر صحابہ جو ہے اسی کیفیت میں رہے کہ اللہ تعالیٰ شاید ہمیں موقع دے دے، ہر ایک جو ہے تیاری میں ہے، ہر ایک اپنے بارے میں فکر میں ہے۔ تو آپ جب صبح ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ علی نظر نہیں آ رہا، تو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آنکھ کی تکلیف ہے، جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، آشوب چشم کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس بلا کر کے لائیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت جو ہے سعد بن ابی وقاص اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر فرمایا لا اوتین رایت رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، کل جو ہے میں اسے جھنڈا دوں گا ایسے شخص کو جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہی چلتا رہا رات بھر سلسلہ۔ تو آپ نے فرمایا ادعو لی علی فاوتیا بہ ارمدا فبصق فی عینہ، تو آپ کو جو ہے وہ لایا گیا تو آپ نے اپنا لعاب دہن جو ہے ان کی آنکھوں میں ڈالا، تو وہ جو تکلیف کی ساری تکلیف جو ہے وہ دور ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا دیا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اور پھر جو ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے 61 ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، یہ میرے اہل بیت۔ گویا کہ علی جو ہے صحابی بھی ہیں اور اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ تو یہ حدیث ہے جس میں حضرت علی المرتضیٰ اور رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو جو ہے بیان کیا گیا ہے، فضیلت اور آپ کی عظمت کو جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو ہے بہت ساری حدیثیں ہیں جو آگے چل کر کے ہم بیان کریں گے کہ آپ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت میں سے بھی ہیں، جیسا کہ حدیث ہم بیان کر چکے ہیں، راوی حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں اور رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو ہم سب کی ماں ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت سال میں بیت تشریف لائے کہ آپ نے ایک چادر جو ہے اوڑھ رکھی تھی جس پر سیاہ اون سے تجاوز کے نقش و نگار جو ہے بنے ہوئے تھے۔ تو حضرت حسن بن علی اور رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن تشریف لاتے ہیں تو آپ انہیں اپنی چادر میں
داخل فرما لیتے ہیں، چادر میں لے لیتے ہیں۔ پھر حضرت حسین آتے ہیں، یعنی بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی، بڑے صاحبزادے حضرت علی حضرت فاطمہ کے، امام حسن، پھر اس کے بعد امام حسین آتے ہیں، تو آپ انہیں بھی، حضرت امام حسین کو بھی اپنی چادر میں لے لیتے ہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، تو آپ بھی انہیں چادر میں لے لیتے ہیں۔ پھر حضرت علی آتے ہیں تو آپ انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہی میرے اہل بیت ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی آلودگی کو جو ہے وہ دور کرے اور تمہیں خوب جو ہے پاک و صاف فرمائے۔ تو اہل بیت میں بھی شامل ہے۔ اسی طریقے حدیث پاک میں انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، یہ طریقہ تھا، جب نماز فجر کے لیے گھر سے باہر نکلتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی قریب تھا، جب ان کے گھر کے دروازے کے پاس سے گزرتے تو کیا فرمایا کرتے تھے؟ الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، نماز قائم کرو، اور یہ آیت کریمہ پڑھتے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی آلودگی دور کرے اور تمہیں خوب پاک صاف کرے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں اہل بیت کا تذکرہ ہے، انہی میں سے حضرت علی المرتضیٰ ہی، حضرت فاطمہ ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں۔ تو فضائل تو خیر بہت سارے ہیں، یہ چند حدیثیں تھی، آگے چل کر بھی چند حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔